کئی بار وائزین جب مائک سنبھالتے ہیں تو وہ عادتاً کہہ دیتے ہیں کہ طبیعت خراب ہے. کئی بار میں بھی کہہ دیتا ہوں. واقعی حقیقت میں طبیعت خراب تھی, میں حاضر ہونا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اس کا کچھ اور مطلب نہ نکال لیا جائے, اس لیے میں حاضر ہو گیا. بولنے میں بھی دشواری ہو رہی ہے اور لمبا سفر کر کے آیا ہوں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ آپ لوگوں کی اصرار کا نتیجہ ہے اور مصلحت کا تقاضا ہے. ہم نے سمجھا کہ چلو ہمارے بھائی عمران اور آپ سبھی نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بستی والوں کی محبت آپ کو کھینچ رہی ہے. دعوت دی آپ نے, بڑی زبردستی قسم کی دعوت دی نہیں, طبیعت صاف رہ رہی تھی, لیکن اس کے بعد میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ کا یہ پروگرام, یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھے انداز میں ہو جائے. اس کے لیے میں نے بھی کوشش کی تھی, وہ کامیاب ہو گئی الحمدللہ. اور میں اس وقت اگر بات کروں نہ کروں فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو چکا ہے. حضرت مولانا مفتی حسین احمد قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے جو نصیحتیں قیمتی کی ہیں, بڑی کالعادت نصیحتیں, ایسی نصیحتیں بہت کم سامنے آتی ہیں اور بڑا دل نشیں انداز و لہجہ بھی ہے حضرت کا. اس کے بعد جو کچھ رہی صحیح کثر تھی وہ ہمارے چھوٹے بھائی مولانا عبدالرزاق صلی اللہ علیہ وسلم, مولانا عبدالرازق صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کر دی. تو اب اگر آگے کچھ نہ بولا جائے تو گنجائش بھی نہیں بچی ہے. یہ سبق تھا, سبق میں کوئی غلطیاں ہوں تو کوئی غلطی نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند کا طالب علم بھی غلطی نہیں کرتا ہے. کہو سبحان اللہ. آپ تو عالم دین ہیں. کیوں؟ دیوبند نام ہے غلطیوں کو سدھارنے والی جگہ کا. بے شک غلطیاں کرنے والی جگہ کا نام تو کچھ اور ہے. بے شک. چلو پھر بھی تھوڑی دیر میں اپنی روزی حلال کروں, اللہ سے دعا کریں بول پاؤں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. ونشهد ان سيدنا وامامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الله عز وجل في مقام آخر. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام
النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام أصحاب البدع كلاب أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لحكمة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ ہم سے بے وفائی کر رہا ہے، خود اپنی جگ ہنسائی کر رہا ہے. سمجھنا ہوگا، جماعت کھول کے بیٹھو گے سارے لوگ جان گئے. توجہ، آپ حضرات دل جمعی کا ثبوت پیش کیجیے. وہ ہم سے بے وفائی کر رہا ہے، خود اپنی جگ ہنسائی کر رہا ہے. ماشاءاللہ. ذرا سا جوش کیا دریا میں آیا، ذرا سا جوش کیا دریا میں آیا، سمندر کی برائی کر رہا ہے. نعرہ تکبیر. علماء دیوبند، مفتی اختر المحیدی، مفتی اختر المحیدی، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند. ذرا سا جوش کیا دریا میں آیا، سمندر کی برائی کر رہا ہے، سمندر کی برائی کر رہا ہے. اور توجہ، ذرا ہم نے زبان کیا بند کر لے، ذرا ہم نے زبان کیا بند کر لے، زمانہ لب گشائے کر رہا ہے، زمانہ. تکبیر. علماء دیوبند، مفتی اختر المحیدی. ذرا ہم نے زبان کیا بند کر لے، زمانہ لب کشائی کر رہا ہے، زمانہ لب کشائی کر رہا ہے. اور ملی ہے جس کو میرے دم سے مسند، ملی ہے جس کو میرے دم سے مسند، وہ ہم سے کج ادائی کر رہا ہے، وہ ہم سے کج ادائی کر رہا ہے، سمندر کی برائی کر رہا ہے. ماشاءاللہ. مرزا غالب کہتے ہیں کہ بے خودی بے وجہ نہیں، کہتے ہیں کہ
میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، وہ سمجھتے ہیں مجھے ان سے گلا کچھ بھی نہیں، وہ سمجھتے ہیں مجھے ان سے گلا کچھ بھی نہیں، میں ادھر نہیں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن ہمارا ساتھی ہے مفتی حسین اور اللہ نے اس کو نوازا، وہ ہم اس کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے آج کے وقت، کہ میں پورا کرتا ہوں اس نے جو مصرع چھیڑا تھا۔ سنو جناب عالی، مائک تیز ہے، آواز تو جا ہی رہی ہوگی۔ عشق بچوں کا نہیں کھیل ہے پیارے، جاؤ عشق بچوں کا نہیں کھیل ہے پیارے، جاؤ یہ سمندر ہے کنارے ہی کنارے، جاؤ عشق بچوں کا نہیں کھیل ہے پیارے، جاؤ یہ سمندر ہے کنارے ہی کنارے، جاؤ۔ اور یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، آؤ اس وقت کی جس وقت پکارے جاؤ، آؤ اس وقت مشورہ ہے، سنو عشق بچوں کا نہیں کھیل ہے پیارے، جاؤ یہ سمندر ہے کنارے ہی کنارے، جاؤ یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، آؤ اس وقت کی جس وقت پکارے جاؤ۔ سنو جان پر کھیل کے کرتے ہو محبت عاجز، عشق بچوں کا نہیں کھیل ہے پیارے، بولو یہ سمندر ہے کنارے ہی کنارے، یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، آؤ اس وقت کی جس وقت پکارے جاؤ، اور جان پر کھیل کے کرتے ہو محبت عاجز، مجھ کو ڈر ہے کہیں بے موت نہ مارے گا، جان پر کھیل کے کرتے ہو محبت عاجز، مجھ کو ڈر ہے کہیں بے موت نہ مارے جاؤ۔ عشق بچوں کا نہیں کھیل ہے پیارے، جاؤ۔ معزز سامعین، محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے مادہ پرستی اور مادیت کے اس گئے گزرے دور میں ہم اور آپ کو اپنے حبیب سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی جانب سے چنی گئی جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر مبارک کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ بار بار ایسی مجلسوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار ایسی مجلسوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میں نے اپنا عذر تو پہلے ہی بتا دیا ہے، پھر بھی بہت مختصر اور بہت تھوڑے سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے، بہت زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا، بہت تھوڑے وقت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہی گئی باتوں کو بغور سننے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، کوئی مقصد نہیں ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری کروڑوں کے دین کی مجلس، ہمارے کروڑوں کا ہمارا قیمتی وقت، بھائی ہمارا وقت تو قیمتی ہے نا، کیونکہ ہم وضو والے ہیں، ہم نماز والے ہیں، ہم زکوٰۃ والے ہیں، ہم روزہ والے ہیں،
ہم حج والے ہیں، ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، ہم ان میں سے تو نہیں ہیں، ہم ان میں سے تو نہیں ہیں جو یہ کہہ دیں کہ چلو چھوڑو نماز تو شیطان بھی پڑھتا تھا، زیادہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جن کے لیے سنتیں معاف ہو جایا کرتی ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو رمضان کے روزے رکھنے نہ پڑیں، جو رمضان، بہت سی باتیں تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، فرق نہیں پڑتا، جسے سمجھنا ہے وہ سمجھ جائے گا۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جسے یہ کہہ کر کے، جو یہ کہہ کر کہ فلاں شہر میں گرمی زیادہ پڑتی ہے تو وہاں پر رمضان کا مہینہ گزارنے کے بجائے بھوانی شریف چلے جاتے ہیں، وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے، وہاں روزے رکھنے میں آسانی رہے گی۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم نماز روزہ والے لوگ ہیں، ہمارا وقت بھی قیمتی ہے، ہمارا اٹھنا بھی قیمتی ہے، ہمارا بیٹھنا بھی قیمتی ہے، ہمارا جڑنا بھی قیمتی ہے۔ ہم جڑتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم جڑتے ہیں نبی کی رضا کے لیے، ہم جڑتے ہیں اللہ کی محبت میں، ہم جڑتے ہیں عشق رسول میں۔ ہم بھی اپنی اس کروڑوں کی مجلس کو کسی کا بیجا ذکر کر کے اپنی مجلس کا مزہ خراب کرنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنی مجلس میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی یکتائی، اللہ کی کردگاری، اللہ کی پروردگاری، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا جلال، اللہ کا جاہ، اللہ کی حشمت، اللہ کی عزت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بقاعت، اللہ کی حیبت، اللہ کا جلال، اللہ کا ذوالجلال والانتقام ہونا، اللہ کا والاکرام ہونا، اللہ کا باسط ہونا، سبحان اللہ کہتا ہو، اللہ کا رافع ہونا، اللہ کا قابض ہونا، اللہ کا رازق ہونا، اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا مالک ہونا، اللہ کا باری ہونا، اللہ کا ملک ہونا، اللہ کا قادر ہونا، اللہ کا مقتدر ہونا، اللہ کا شافی ہونا، اللہ کا دافع ہونا، اللہ کا پورے طور پہ ذوالجلال والاکرام ہونا۔ ہم رب کی کبریائی بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے قرآن اٹھایا ہو اور جس نے قرآن پڑھا ہو، میں اب یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے میرا خدا کی قسم جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اب کیا بتائیں، کئی بار ایک انسان کے بارے میں بات ایسی پہنچ جاتی ہے کہ اس کے بارے میں آدمی نظریہ بنا لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا کرم ہے، ہم کوئی کسی کے لیے ہمارے دل میں جو بھی جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم خدا کی قسم مسلمانوں کو کافر بنانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم تو کافر کو بھی مسلمان بنانے کے فراق میں رہتے ہیں۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو ممبروں سے بیٹھ کر، جو مسجدوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کو کافر بنانے کا کام کرتے ہیں۔ ہم کافروں کو مسلمان بناتے ہیں، مسلمان کو کافر نہیں بناتے۔ ہماری کسی سے بغض نہیں ہے، عناد نہیں ہے، کسی سے حسد نہیں ہے، ہم کسی کا دل دکھانا تھوڑی چاہتے ہیں، لیکن ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ کا قرآن شروع کرنے سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، سب کو پتا ہے کہ اگر حدیث کی کسی کتاب کی کا مطالعہ یا تلاوت شروع کرو، آپ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد شروع ہو جاؤ اور سند کے ساتھ شروع ہو جاؤ۔ ہماری اسناد، ہماری سندیں ہمارے آقا تک ملتی ہیں، ہم تو سند کے ساتھ وبالسند المتصلین الی الشیخ الامام الہمام الحافظ الحجۃ امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم بن مغیرہ بن بردد البخاری الجمانی الجوفی رحمہ اللہ انہ قال حدثنا انما الاعمال بالنیات۔ ہم تو حدیث رسول پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے شیخ عبدالسلام مظفر نگری سے، میں مفتی اختر وحیدی، میں یہاں پر بیٹھ کر اپنی باتیں سناؤں، اپنی من گھڑت بکواس کروں، پھر میں عاشق رسول نہیں ہوں۔ آؤ میں بتاتا ہوں سچا عشق رسول کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے حدیث رسول سنائی تو میں نے یہ بھی بتایا کہ ہاں اختر وحیدی نے حدیث رسول پڑھی ہے، عبدالسلام مظفر نگری سے، عبدالسلام مظفر نگری نے حدیث رسول پڑھی ہے، حضرت خلیل احمد محدث سہارنپوری سے، خلیل احمد محدث سہارنپوری نے حدیث پڑھی ہے، شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی سے، شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی نے حدیث رسول پڑھی ہے، رشید احمد گنگوہی، رشید احمد گنگوہی، رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی سے، اور قاسم نانوتوی نے اور رشید احمد گنگوہی نے حدیث پڑھی ہے، عبدالغنی محدث دہلوی سے اور عبدالغنی محدث
محدث دہلوی نے حدیث پڑھی ہے اسی اسحاق محدث دہلوی سے, اور اسحاق محدث دہلوی نے حدیث رسول پڑھی ہے ولی اللہ محدث دہلوی سے, اور ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے اساتذہ کے سلسلے سے امام بخاری سے, اور امام بخاری نے اپنے سلسلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنا سلسلہ حدیث بیان کرتے ہیں, ہمیں آقا سے محبت ہے, ہمیں کالی کملی والے سے عشق ہے. یاد رکھنا, ہم الزام لگانا اور چیز ہے. کہا گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے نماز میں, نماز ٹوٹ جاتی ہے. واہ 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 بھائی, ہم نے کھنگالنا شروع کیا تو پتا چلا کہ حضرت, اور بتایا کس کے بارے میں, کہا اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے. کچھ نام بھی ہوتے ہیں جو زبانی بلا وجہ یاد ہو جاتے ہیں. ان کی کتاب میں اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی اگر نبی کا خیال آ جائے نماز میں. بھائی ہم نے دیکھا اسماعیل دہلوی کا تو ملا نہیں. صراط مستقیم 4 حصوں پر ہے. صراط مستقیم میں ملفوظات ہیں حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بولتے گئے, ان کے مریدین ان ملفوظات کو لکھتے گئے. بالکل ٹھیٹ فارسی زبان میں وہ کتاب ہے, نام ہے صراط مستقیم, جلد سوم. اس میں مرتب ہیں حضرت مولانا عبد الحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ اس کے مرتب ہے ہی نہیں شاہ اسماعیل صاحب, مولانا عبد الحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے. تیسرا حصہ صراط مستقیم کا, اور بول ہیں اس میں سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے. ان دونوں کو کہیں ذکر نہیں, الزام لا کے مر دیا حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر, اور کہا کہ نماز میں خیال آ جائے نبی کا تو نماز ٹوٹ جاتی. جب ہم نے کتاب اٹھا کے دیکھی وہاں لکھا تھا وَصَرْفِ ہمت کردن در نماز. ہم نے ساری کائنات سے پوچھا کہ صرف ہمت کا معنی خیال کب سے ہونے لگا. پوری دنیا کی لغت کے علماء نے ہمیں بتایا کہ صرف ہمت کا معنی خیال ہے ہی نہیں. تو ہمارے حضور مناظر اہل سنت علامہ امام علی دانش نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ وہ دعائے خلیلی کی تاثیر ہیں, وہ نبید مسیحا کی تعبیر ہیں, اور نام ان کا اذان و اقامت میں ہے. یاد آتے ہیں وہ تحیات میں. کہتے ہیں نام ان کا اذان و اقامت میں ہے, یاد آتے ہیں وہ تحیات میں. وہ ہماری تو نماز ہی نہیں ہوتی جب تک ہمیں نبی نہ یاد آ جائے. ہمارے جب تک ہمارے آقا, ہم پڑھتے ہیں تحیات للہ والصلوات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر 5 مرتبہ نماز فرض ہے, اور کتنی رکعتیں ہیں, اور کتنی بار تحیات پڑھا جاتا ہے, اتنی بار یاد آتے ہیں نمازوں میں. اللہ کا فضل و کرم ہے. الزام لگانا بہت آسان ہے, اسے ثابت کرنا بہت مشکل ہے. لفظوں کا گھماؤ پھراؤ. خیر میں ادھر جانا نہیں چاہتا, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں دنیا میں, قرآن کریم کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں دنیا میں, میں ایک موقع دینا چاہتا ہوں. قرآن کے علاوہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں آپ بھی جانتے ہیں. آپ مان لیا آپ لوگوں میں بہت سے لوگ عالم نہیں, حافظ نہیں ہیں, لیکن یہ کتنی موٹی سی بات ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں. اتنی موٹی سی بات ہے کہ یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں, لیکن پھر خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. مسئلہ یہ ہے, اتنی موٹی سی بات ہے کہ قرآن مقدس کے علاوہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں, جب ان کو جتنی ہماری دینی اور شرعی کتابیں ہیں, جب ان کو پڑھنے کی باری آتی ہے تو کیا کہتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث بھی شروع کرتے ہیں, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب باری آتی ہے اور کوئی بھی کتاب ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے, بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, بسم اللہ سے ہم شروع کرتے ہیں.
لیکن جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے، اب یہ بڑے نقطے کی بات بتانے لگا ہوں، دھیان سے سننا، میں کام کی باتیں کر رہا ہوں. جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور قرآن مقدس کو پڑھنے سے پہلے، قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے، قرآن کا مطالعہ کرنے سے پہلے، قرآن کی آیت پڑھنے سے پہلے، قرآن زبان سے باہر قرآن کے بول نکالنے سے پہلے واجب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. کیوں واجب ہے؟ پھر وہی بات ہے، آج کل لوگ مسئلے تو بڑے الٹے سیدھے بتا کر کے چلے جاتے ہیں. یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، وہ حرام ہے، وہ حلال ہے، اور وہ وہابی ہے، اور وہ نجدی ہے، اور یہ کافر ہو گیا، اور وہ مشرک ہو گیا، اور وہ ایمان سے نکل گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اور اس کی طلاق ٹوٹ گئی. اور یہ نہیں بتاتے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، نبی نے کیا کہا. بس اپنی طرف سے اللہ کی قسم میں نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھنا ضروری ہے. تو کیوں ضروری ہے؟ یہ میں نے نہیں طے کیا، یہ دیوبند کے علماء نے طے نہیں کیا. یہ عرش اعظم سے جب اللہ نے قرآن نازل کیا تو خود عرشوں کے مالک، کالی کملی والے، آقا کو پیار کرنے والے اللہ میاں نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب ذوالجلال نے کہا کہ جب تم قرآن پڑھنے چلو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. تو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے اور پڑھا جاتا ہے. کسی اور کتاب کے پڑھنے سے پہلے نہیں پڑھا جاتا ہے. تو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھا جاتا ہے؟ بتائیں آپ حضرات. پھر میں بتا دوں تو مجھ سے پوچھ لو، سونے لگ گیا. قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن کے اندر وہ راستہ ہے جو رحمانی راستہ. قرآن میں جو راستہ ہمیں بتایا گیا ہے وہ رحمانی راستہ ہے جو اللہ رب العزت نے، ہمارے رحمان رب نے، رحمان بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا، جو دنیا میں شرک کرنے والوں کو بھی کھلاتا ہے، جو دنیا میں اس خدا کو چھوڑ کر ہزاروں خداؤں سے مانگنے والوں کو بھی کھلاتا ہے، اسے کہتے ہیں رحمان کا. سبحان اللہ. حرم میں مشرکوں کے 366 اللہ، حرم میں مشرکوں کے 366 اللہ، مگر ان کے خداؤں کی نہیں گنتی معاذ اللہ. وہ سب کو، ابو جہل کو بھی اس نے پانی پلایا، روٹی کھلائی، جبکہ ابو جہل وہ مخلوق تھا جس نے آقا نامدار سرور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنے کی کوشش کی. وہ رحمان الرحیم اللہ. تو قرآن میں جو راستہ ہمیں دکھایا گیا وہ رحمان والا راستہ ہے، اور اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس، قرآن کے برعکس جو دوسرا راستہ ہے وہ شیطان والا راستہ ہے. دنیا میں راستے دو ہی ہیں، ایک قرآن والا راستہ، ایک شیطان والا راستہ. قرآن میں دکھایا گیا وہ اللہ رحمان والا راستہ، اور اس کے علاوہ جو وہ شیطان والا راستہ. دنیا میں صرف دو ہی راستے ہیں. اگر رحمان والے راستے پر چلو گے تو چلتے چلتے جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ گے. اگر شیطان والے راستے پر چلو گے تو چلتے چلتے جہنم میں اوندھے منہ کے بل جا کے جہنم میں گرو گے، اور اس کے بعد نہ کوئی سننے والا ہوگا، نہ کوئی ہمدردی جتانے والا ہوگا، نہ کوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ضمانت لی ہے، جو گارنٹی لی ہے، کالی کملی والے آقا نے شفاعت کی. ہاں یہ عقیدہ ہے، اور اکیلے وحیدی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اور اکیلے علماء دیوبند کا عقیدہ نہیں ہے. آپ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ علماء دیوبند کے علاوہ بھی بہت سے مشرب ہیں جو اس دنیا میں رائج ہیں، بہت سے مسلک ہیں جو اس دنیا میں رائج ہیں، مگر ان مسالک میں، ان مشارب میں اختلاف مسائل کے باوجود، اور عارضی اور ظاہری اور پورے طور پہ فروعی مسائل میں اختلاف ہونے کے باوجود بھی کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں بناتا. اوندھے منہ زبردستی کسی کو جہنم میں گھسیٹ کے داخل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. سارے مقاصد ذکر سب کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا کالی کملی والے آمنہ کے لال در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں قیامت کے دن دوزخ میں جب دوزخی چلے جائیں گے، جن میں گناہگار مسلمان بھی ہوں گے، ایک ایک
गुनहगार मुसलमान की आका शफाअत फरमाएंगे, उनको जहन्नम से निकालेंगे। और जब तक एक एक जहन्नमी मुसलमान को जहन्नम से निकाल कर हमारे आका जन्नत में दाखिल नहीं कर देंगे, तब तक चैन नहीं लेंगे हमारे मदीने वाले आका। लेकिन सुनो सुनो, वहीं पर अल्लाह एक ऐलान करता है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हर गुनाहगार की शफाअत करेंगे, हर गुनाहगार को जहन्नम से निकालेंगे, लेकिन मुशरिक की शफाअत वो भी नहीं करेंगे। हमारा अकीदा है कि हमारी काली कमली वाले आका हमारी शफाअत करेंगे मैदान महशर में, लेकिन मुशरिक की शफाअत नहीं करेंगे। क्यों? कुरान उठाओ, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, यकीनन बिलाशुबा अल्लाह ताला इस बात को कभी माफ नहीं करेगा कि उसके साथ जर्रा भर भी किसी को शरीक ठहराया जाए, चाहे उसकी जात में हो, चाहे उसकी सिफात में हो। गवारा नहीं अल्लाह को। वयगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा जो गुनाह भी किया होगा माफ कर दिया जाएगा। मुशरिक माफ नहीं होगा। शिर्क करने वाला अपनी खैर मनाए, हमको जहन्नम में झोंकने का ठेका छोड़ दो, हमें हमारा अल्लाह देख लेगा। हमको जहां जाना होगा हम वहां चले जाएंगे। रोजाना तस्करा हमारा मत करो। हम कई बार बार मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बोले। बेशक मसलिहत है कि हूं खामोश, वरना क्या बात कर नहीं आती। बेशक आप हमारी फिक्र करना छोड़ दीजिए। हम कहां जाएंगे ये हम जानते, हमारा रब जानता है। आप अपनी फिक्र कीजिए। बेशक बेशक आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारा ताल्लुक उलमाए हक उलमाए देवबंद से है, हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि नफलों को मानने वाले हम हैं, सुन्नतों को मानने वाले हम हैं, वाजिबात को मानने वाले हम हैं, फराइज को मानने वाले हम हैं, सदकात को मानने वाले हम हैं, ज़कात को मानने वाले हम हैं, हज को मानने वाले हम हैं, काबे को मानने वाले हम हैं, क़िबले को मानने वाले हम हैं, वज़ू को मानने वाले हम हैं, नमाज़ों को मानने वाले हम हैं, जमात को मानने वाले हम हैं, अज़ान को मानने वाले हम हैं, मस्जिदों को आबाद करने वाले हम हैं, मस्जिदों में सजदे करने वाले हम हैं, मस्जिदों में अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने वाले हम हैं, मस्जिदों में अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले हम हैं, और ईमान कुरान को मानने वाले हम हैं, हदीसों को मानने वाले हम हैं, नबी को मानने वाले हम हैं। और नबी के कदमों मुबारक में जो धूल लगी है वो धूल चांद सूरज अर्श आज़म से ज्यादा अफजल और आला है, ये मानने वाले हम हैं। सहाबा को मानने वाले हम हैं, उमर को मानने वाले हम हैं, अबू बकर को मानने वाले हम हैं, उस्मान को मानने वाले हम हैं, अली को मानने वाले हम हैं, और पूरे तौर पे मुआविया को मानने वाले हम हैं, अबू सुफियान को मानने वाले हम हैं, हजरत कद्दाब को मानने वाले हम हैं, हजरत हसन को मानने वाले हम हैं, इमाम हुसैन को मानने वाले हम हैं, सैयदा फातिमा को मानने वाले हम हैं, सैयदा ज़ैनब को मानने वाले हम हैं, सैयदा खदीजा को मानने वाले हम हैं, सैयदा आयशा को मानने वाले हम हैं। काबे को काबा मानने वाले, और काबे को किबला मानने वाले, और काबे के मुसल्ले पर खड़े हुए इमाम को मुसलमान और इमाम मानने वाले। हमें न बताओ, हमको न बताओ, हम काबे के इमाम को अपना इमाम मानते हैं, तो फिर हमें कहने दीजिए कि हम सिर्फ देवबंद में नहीं हैं। आप बताएं हम कहां कहां हैं। सिर्फ देवबंद में नहीं है, हम बताएं हम कहां कहां हैं। तो हम रौज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रखवाली और निगरानी और झाड़ू और सफाई करने की खिदमत और सादत अगर किसी को हासिल है तो हम देवबंदियों को हासिल है। और बताओ, और एक फतवा दे दो हमें। आज हम तुमसे फतवा मांगे लेते हो, और फतवा मांगते हैं। मौलाना तवज्जो,
ایک فتوا ہمیں دے دو، بتاؤ جو لوگ سنو، جو لوگ مدینے والے آقا، دھیان رکھنا کہ مدینے والے آقا ہیں کون؟ پتا ہے مدینے والے آقا کون ہیں؟ مدینے والے آقا وہ ہیں کہ اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا، اگر اللہ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش مقصد نہ ہوتا تو پھر یاد رکھنا نہ آدم بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب آدم ہی نہیں ہوتے تو کوئی آدمی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ ایک مفتی سے کسی نے مسئلہ پوچھا، رہنے دو کام کی بات سنو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر اطہر میں، جس روضہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، ہمارے آقا، ہمارے پیارے مولا، مدینے والے سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، بتاؤ ہمارے مدینے والے آقا کا جو حجرہ ہے، حضرت عائشہ کا حجرہ، اس حجرے کے اوپر جو روضہ بنا ہے، ہرا گنبد جو دیکھو گے مدینہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ مدینے میں بھی، پورے شہر مدینہ تو بہت بڑا شہر ہے، پورے شہر میں بھی اگر کوئی چیز مرکز نگاہ ہے تو وہ آقا کا روضہ ہے، کہو تو پھر پورا شہر دیکھنا بھول جاؤ گے۔ سبقت لسانی سے جو نکلا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ علماء دیوبند ہیں، ان سے اگر سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے، اگر ان سے سبقت لسانی ہوتی ہے تو وہ صحیح دھارے میں جاتی ہے، کہو سبحان اللہ۔ آقا کا جو روضہ ہے، بتاؤ جن لوگوں کو اس روضے پر جھاڑو دینے کی، اس روضے کی صفائی کرنے کی، اس روضے کی رکھوالی کرنے کی نوکری جس کو مل گئی ہے، ارے تم دو فتوا مجھے، نبی کے روضے کی صفائی کرنے والا، نبی کے روضے کی رکھوالی کرنے والا کیا جہنم میں جا سکتا ہے؟ میرا عقیدہ سنو، میرا عقیدہ ہے جن کو نبی کے روضے پہ کوئی صفائی اور رکھوالی کرنے کی نوکری اور غلامی مل گئی ہے، اس کو جہنم کی آگ جلا ہی نہیں ہے۔ اور تم روزانہ نبی کے روزے پر جھاڑو دینے والے سعودیوں کو روزانہ جہنم میں بھیجتے ہو، ایک مرتبہ صبح، ایک مرتبہ دوپہر، ایک مرتبہ شام، 3 ٹائم تمہاری دوائی ہو گئی۔ ارے یار وہ کتنے اونچے ہیں، وہ نبی کے روزے کی رکھوالی کرتے ہیں، وہ نبی کے روزے کی غلامی کرتے ہیں، وہ نبی کے روزے کی چوکی داری کرتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے جو نبی کے روزے کا چوکی دار ہے وہ جنت کا حقدار ہے، جہنم سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم صرف دیوبند تک نہیں ہیں، ہم کہاں کہاں ہیں، ہم کیا بتائیں تمہیں۔ نبی کے روزے سے آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ جو سب سے پہلا گھر لوگوں کی عبادت کے لیے، لوگوں کی مرکز عبادت کے لیے اس دنیا میں بنایا گیا، اور وہ مکے کے اندر کعبۃ اللہ ہے، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بات ذرا جذبات کی ہے، نوجوانوں چھوڑو، ہمیں کسی سے نہیں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ کعبہ ہے کیا؟ کعبے کا مقام کیا ہے؟ کعبے کا وقار کیا ہے؟ کعبے کی اہمیت کیا ہے؟ کعبے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ میں اور تم کون ہوتے ہیں طے کرنے والے؟ یہ آج کا ملا طے نہیں کرے گا، یہ اللہ کا رسول اور اللہ طے کرے گا کہ کعبے کا مقام کیا ہے، ملا نہیں طے کرے گا۔ آؤ اللہ سے پوچھتے ہیں اور رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ کعبے کا مقام کیا ہے، تو ابو بکر صدیق ہیں اور ہمارے حضرت رسول ہیں، اور ہجرت کی رات ہے۔ میں بات مختصر کر کے لپیٹ رہا ہوں، اٹھاؤں تو سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، 1000 راتیں کافی نہیں ہوں گی۔ میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے آقا ہجرت کی رات میں جب چلے ہیں، جب مکہ کے کافروں نے کہا کہ ہم قتل کر
دیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہیں، آپ چلے جائیے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ۔ آپ نے اپنے بستر پہ علی کو سلایا، آپ راتوں رات ابو بکر کو ساتھ لے کر مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف رات میں چلے ہیں۔ جب آپ مکہ شہر کے باہر نکل گئے، ارے کوئی اور ہوتا وہ مڑ کے دیکھتا، اپنی زمین کو روتا، اپنی دکان جو چھوڑے جا رہا اس کو روتا، اپنے مکان کو روتا، اپنی اولاد کو روتا، اپنے خاندان کو روتا، اپنے اہل و عیال کو روتا، اپنے کاروبار کو روتا۔ لیکن میرے آقا و مولا سرور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف مڑ کے دیکھا، آنکھوں سے تیز دھار کے ساتھ آنسو بہنے لگے۔ ابو بکر نے کہا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے اللہ کے رسول؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے بتائیے آپ کو دکھ کیا ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میں کعبے کی طرف دیکھ کر کے رو رہا ہوں، آج میرا کعبہ مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ اتنی عظمتوں والا کعبہ، اس کعبے کا گلاس دھونے والے کو، اس کعبے کے اندر جھاڑو لگانے والے کو، اس کعبے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والے کو کافر کہنے والوں اپنے ایمان کی خیر مناؤ، کل کیا منہ دکھاؤ گے؟ کعبے کا امام جو کعبے میں کھڑے ہو کر کے تراویح پڑھاتا ہے، جو کعبے میں کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، جو کعبے کی دہلیز کے سامنے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھاتا ہے، وہ کافر ہے۔ پھر مسلمان کون ہے بھیا بتاؤ ہمیں؟ ہندوستان میں رہنے والے؟ واہ واہ۔ اب آتے چون کفرز، کسی کو فارسی کے شاعر نے کہا کہ چون کفرز کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ ارے جب کفر کعبے سے اٹھے گا اسلام کہاں رہ جائے گا بتاؤ؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا وشواس ہے، جو بھی کہہ لو، کہ جو کعبۃ اللہ کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے ہیں وہ بھی دیوبندی ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ دیکھ لو، نکالو کہاں کہاں سے دیوبندی کو نکالتے ہو۔ آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، اس کے مصلی پر کھڑا ہو کر کے جو نماز پڑھاتا ہے وہ بھی دیوبندی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ میں بات اس کی کر نہیں رہا ہوں، نہ میں کسی پر تنگ، میں نے یہ بات اس ضمن میں کہی کہ آپ ہمارے ایمان کی فکر کرنا چھوڑ دو، ہم تمہاری ہر تقریر اپنی فکر کرو نا۔ ہماری اتنی خیر خواہی کیوں پیدا ہو گئی؟ ہمارے اتنے بڑے ہمدرد کب سے بن گئے؟ تم کو ہماری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں نہیں چاہیے تمہاری ہمدردی۔ تمہارا جو بیان ہو، جو تقریر ہو، ہمارا نام لیے بغیر تمہاری روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ تمہارا اپنا کوئی دھرم ہے، تمہارا اپنا کوئی دین ہے، تمہارا اپنا کوئی مذہب ہے، اس کا وستار کرو، اسی کو پھیلاؤ، اسی کی باتیں بتاؤ۔ ہمارا نام لیے بغیر تمہارا کوئی بیان مکمل نہیں ہوتا۔ تو آج ہم یہاں سے کہہ دینا چاہتے ہیں، جہاں مسجد نبوی کے مصلی پر نبی کی مسجد میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانے والا امام جائے گا، جہاں کعبے کے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھانے والا امام جائے گا، وہیں ہم سب چلے جائیں گے۔ ہماری فکر نہ کرو، اپنی بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں، میں کسی کو برا نہ کہہ رہا ہوں، میں کسی کو برا نہیں، میں کہہ رہا ہوں اپنے ایمان کی فکر کیجیے، آپ کو ہمارے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ایمان ہے اور وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آنکھ بند کر کے رہتے ہیں، جہاں کعبے کا امام جائے گا وہیں سارے بولو۔ آپ کو ہمارے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت چندہ ضرورت ہے۔ اور رہ گئی بات، توجہ سن لے، رہ گئی بات یہ عبارات والی، عبارات کے داؤ پیچ میں الجھانا اور عبارات کے اتار اور چڑھاؤ کو، تو میں نے پھر کہا کہ میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے۔ آج ضرورت جوڑ کی ہے، آج ضرورت توڑ کی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کی امت پر باطل طاقتوں کا چاروں طرف سے اس قدر ویسے
بھی حملہ ہے کہ اس کو تاب لانے کی سکت نہیں ہے. کتنی بہنیں ہماری روزانہ پورے طور پہ وہ اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں, زندیق ہو رہی ہیں, درجنوں کی تعداد میں, پھر سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں. سوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھو, میڈیا میں جا کر کے دیکھو, مین اسٹریم میڈیا میں جا کے دیکھو, اخباروں کو اٹھا کر کے دیکھو, سوشل ورکروں سے جا کر کے پوچھو, سماجی کام کرنے والے ہم لوگوں سے پوچھو جن کے پیروں میں ڈھکے پڑ گئے, پیروں میں چھالے پڑ گئے, سماج کے بیچ جاتے جاتے ان کی خوشامدیں کرتے کرتے ان کو مناتے مناتے اپنی عزتیں لٹوانے والے علماء دیوبند, اپنے آپ کو ذلیل کروانے والے علماء دیوبند, عوام کی گلیوں میں اپنے آپ کو رلوانے والے, اپنے آپ کو مٹانے والے علماء دیوبند اور قوم پر ہاتھ پھیر کر کے بڑے بڑے دسترخوان اور بڑی بڑی پلیٹوں کو چک کر جانے والے ہمارا ایمان ناپنے اور ٹولنے چلے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہوئی. اگر عبارات کے داؤ پیش پہ جاؤ گے تو سبحان صبح میرے پاس موجود ہے, تو تناظر اہل سنہ میرے پاس موجود ہے, تو ملفوظات میرے پاس موجود ہے, تو پورے طور پہ بہار شریعت میرے پاس موجود ہے, تو نہبت الروح میرے پاس موجود ہے, تو وصایا شریف میرے پاس موجود ہے. بات کے بعد پھر جاؤ گے تو بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی. میں ابھی بھی ادھر جانا نہیں چاہتا. پھر میں کہتا ہوں آپ اپنے ایمان کی پرواہ کریں, ہمارے ایمان کی فکر کرنا چھوڑ دیں. ہم وہیں جائیں گے جہاں کعبے کا امام جائے گا, ہم وہیں جائیں گے جہاں مدینے کی مسجد کا امام جائے گا, ہم وہیں جائیں گے جہاں مدینے میں رہنے والے اور کعبے میں اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے والے سعودی جائیں گے, وہیں ہم جائیں گے. زیادہ ہماری فکر نہ ہو. میں عرض یہ نہیں, عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جب قرآن شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی ہے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے, شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں, شیطان مردود سے. اللہ یہ بندہ یہ دعا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ راستے دو ہی ہیں, ایک رحمانی راستہ, ایک شیطانی راستہ. تو رحمان کا قرآن پڑھنے والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے, اور ہمارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے اگر شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے, بھئی ہمارا ایک بات بتاؤ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے کا ارادہ اعوذ باللہ پڑھنا ہوتا ہے, واجب ادا کرنا ہوتا ہے, رب کو راضی کرنا ہوتا ہے, یا اس کا ارادہ شیطان کو تکلیف دینا ہوتا ہے؟ بھائی اس کا ارادہ رب کو راضی کرنا ہے, لیکن وہ پڑھتا ہے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو آٹومیٹک شیطان کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو اس میں ہماری کوئی غلطی تھوڑی ہے, وہ آٹومیٹک اگر تکلیف ہو جائے کسی کو تو ہم کیا کریں؟ بھائی ہمارا تو مسئلہ ہے کسی کا دل دکھانا, ہم کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے. ہم الحمدللہ ہم کہتے تم ہمارے بھائی ہو, ہم نہیں کرتے, ہم مسلمانوں کو کافر نہیں بناتے. یہ اچھا ہوا تو اچھا بھلا اللہ نے اسلامی ماں کی گود میں پیدا کیا, اچھے خاصے مسلمان, نماز پڑھنے والے, زکات دینے والے, صدقہ دینے والے, خیرات کرنے والے, اور حج کرنے والے, کرنے والے, نبی سے ہر درجہ محبت کرنے والے, نبی کے عشق میں درود پڑھنے والے, نبی کے عشق میں سلام پڑھنے والے. کہتے سلام نہیں, تمہارا لکھا ہوا سلام نہیں پڑھتے. سلام پڑھنا اور چیز ہے, تمہارا لکھا ہوا سلام پڑھنا اور چیز ہے. بھائی تمہارا, ہم اس کو غلط بھی نہیں کہتے, ہم اتنے شریف آدمی ہیں, اب ہم کیا بتائیں یار, اب کسی کا نام سن کے وزن اٹھ جائے اس میں ہماری کیا ڈوٹی. ہم بڑے بھولے آدمی ہیں یار, ہم بہت شریف آدمی, ہم سے زیادہ نرم بات کوئی کر ہی نہیں سکتا. مگر معاملہ یہ ہے کہ ایک لومڑی تھی, ایک تھا مرغا اور ایک تھا کتا, اور ان دونوں میں تھی دوستی. تو وہ ٹہلتے ٹہلتے چلے گئے جنگل میں ہو گئی رات. تو کتے نے کہا کہ درخت کی جڑ میں جو کھو ہوتی, تو درخت کی کھو میں کتا لیٹ گیا اور مرغے سے کہنے لگا یار دوست تم چڑھ جاؤ پیڑ پہ, کوئی بلی ولی آ جائے, بلبلار آ جائے, کوئی بھیڑیا آ جائے, کوئی لومڑی آ جائے, تم پیڑ پہ چڑھ جاؤ, دونوں سو جاؤ, رات ہو تو گئی, صبح چلے گیا. تو مرغا چڑھ گیا اوپر, وہ رہ گیا نیچے, پالتو تھا کسی کو بڑا زبردست. اب مرغا بھی سو گیا, وہ بھی سو. صبح کو مرغے کی عادت ہے اس نے اذان دینا, وہی بھائی
शुरू कर दी भांग देना शुरू। मुर्गा तो सुबह सुबह भांग देता है। जब उसने भांग दी, लोमड़ी की आंख खुल गई। उसने कहा अबे जंगल में मुर्गा कहाँ से आ गया, आज बनेगा बढ़िया वाला हलीम। उसने कहा आज से बढ़िया हलीम कहाँ था, हलीम में मुर्गा मिल गया। बात समझ या लोमड़ी को मजा आ गया। उसने तो मुफ्त माजे मुफ्त दिले दे रहे। आगे कहा यार, अब लोमड़ी भागी कि चलो आज मुर्गे मियाँ का काम करते हैं। आ गई, दरख्त के नीचे खड़ी हुई और लोमड़ी जालसाज बहुत होती है। अब ध्यान से सुनोगे तभी मजा आएगा। लोमड़ी जालसाज बहुत होती है। उसने मालूम क्या कहा, अरे मुर्गे भाई अजान दे दी? हाँ दे दी, आ जाओ फिर नीचे आ जाओ, नमाज पढ़ लेते हैं वरना टाइम निकल जाएगा। अच्छा, मुर्गा समझ गया कि ये हमें खाना चाहती है नीचे बुलाकर। तो लोमड़ी जो है, उसने मुर्गे ने मालूम क्या कहा, हाँ 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 ठीक है, पढ़ लेते हैं। वो खो में इमाम साहब सोए, उन्हें जगा दो। लोमड़ी समझी कि यार इससे भी बड़ा कोई वजन वाला दोगुना मुर्गा होगा, उसको ये इमाम साहब कह रहा है। उसने कहा मजे आ गए यार। उसने जल्दी से खो में हाथ डाल के खड़ोला है, उसमें जो निकला है बाहर कुत्ता। अब लोमड़ी जो वहां से दुम दबा के भागी है, तो मुर्गा ऊपर से कह रहा, अरे बहन, लोमड़ी बहन रुक जाओ, नमाज तो पढ़ लो। तो लोमड़ी मालूम क्या कहती है, अरे हमारा वजू टूट गया, तुम पढ़ो। तो अब नाम सुन के ही किसी का वजू टूट जाए तो हम क्या करें, उसमें हमारा कसूर थोड़ी है। हमको बड़े बोले आदमी, हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा कोई लफ्ज गलत, भाई तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा सही होगा, तुम जानो, तुम्हारा काम। हम तो नहीं कहते, लेकिन हमें नहीं अच्छा लगता। हम तो आका व मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और पैरवी करेंगे। हमें हमारे आका ने जो सिखाया, जो हमें हदीसों में मिला है, जो हमें कुरान में मिला है, हम वो पढ़ेंगे। भाई तुम्हारा वाला क्यों पढ़े, कोई जरूरी है? या हमने तुमसे कर्जा ले रखा है, या हम तुमसे दबे हैं, बताओ। अरे बात समझ आ रही है? हम तो इख्तिलाफी बात ही नहीं करते। कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह गवाह है, इस उम्मत के अंदर इत्तिहाद पैदा करने वाला सबसे बड़ा हमारे आका का महबूब है। और इस उम्मत में इख्तिलाफ पैदा करने वाला, इस उम्मत में तोड़ पैदा करने वाला, अब जरा आओ जांचते हैं और परखते हैं कौन है वो लोग जो हमेशा, जिन्होंने मस्जिदों के मिंबरों को जहर बना दिया, जिन्होंने जलसों के माइकों को जहर बना दिया, जिन्होंने सीरतुन नबी के नाम पर सजाई जाने वाली मजलिसों को, जिन्होंने मिंबरे रसूल पर बैठकर, अरे जिस कौम को तुम काफिर समझते हो, जिस कौम को तुम गलीज और नापाक समझते हो, फिर आप अपने पाक जिक्र के अंदर, आप अपनी पाक जिक्र मिलाद की मजलिस में, सीरतुन नबी की मजलिस में बार बार उसी का नाम क्यों लेते हो? पता चला कि तुम्हारी नीयत में कोई खोट है। वरना आप देख लीजिए, एक हम हैं, हमेशा इत्तेफाक की बात करते हैं, हमेशा इत्तिहाद की बात करते हैं, हमेशा भाईचारे की बात करते हैं, हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं, कभी नफरत की बात नहीं करते, कभी अदावत की बात नहीं करते। हमारे जुमे के खुतबों में चले जाओ, हमारी मस्जिदों में चले जाओ, हमारे तबलीगी इज्तिमाओं में चले जाओ, हमारे जोड़ों में चले जाओ, हमारे जलसों में चले जाओ, हमारे जमात वाले भाइयों से मिल लो, वो गली गली घूमते हैं, कभी नहीं कहते कि तुम्हारी किताब में ये लिखा है कि तुम काफिर हो गए, कि तुम मुनाफिक हो गए, कुछ नहीं कहते। अल्लाह के बंदे, आप मस्जिद में जाने वाले बन जाओ, जहां जाओ, जिस इमाम के पीछे पढ़ो। आज उम्मत में जोड़ पैदा करने की जरूरत है। यहूदी दांत लगाए बैठा है, ईसाई दांत लगाए बैठा है, और काफिर घात लगाए बैठा है, और पूरे तौर पे हमारी बहनों की इज्जतों को रोजाना बातिल ताकतों के जरिए लूटा जा रहा है। फलस्तीन में ईद के दिन, हमेशा ईद के दिन, ईद उल फितर की नमाज में काफिरों के जरिए बमबारी करके कितने हमारे फलस्तीनी बहनों को शहीद किया जाता है, कितनी हमारी बहनों की अजमत दरी की जाती है, इराक में की जाती है, सीरिया में की जाती है, लीबिया में की जाती है, बोस्निया में की जाती है, चेचनिया में की जाती है, जगह जगह की जाती है। फिरका परस्त ताकतों के जरिए मसला और दबाया जाता है। वो हमें देवबंदी में और बरेलवी में, अहले हदीस में, गैर मुकल्लिद में, शिया और सुन्नी में नहीं बांटते, वो हमें मुसलमान होने की नजरों से देखते हैं। अल्लाह की कसम, आज जोड़ का दिन है, आज जोड़ का वक्त है, इत्तिहाद का वक्त है, मोहब्बत का वक्त है। ऐसे फितन दौर में, ऐसे परेशान हाली के दौर में अगर कोई दीवाना उठे और गांव का और बस्ती का और जिले का और सूबे का और मुल्क का पूरा माहौल पुरसकून हो, उठ के कहने लग जाए
اسے قتل کر دو اور اس سے دعا بند کر دو, اس سے سلام بند کر دو, اس سے کلام بند کر دو, اس سے نکاح ٹوٹ گیا, اس سے پکڑ ٹوٹ گیا, کیا وہ یہ نکاح ہے یا نعرہ ہے کہ جلدی ٹوٹ گیا؟ یہ بات میں نے میرا وجہ نہیں کی. سنو, جب میری کوئی بھی بات ہو, وحیدی نام ہے ایک, اور ذرا میری, تم لوگ نہیں کوئی اور, ذرا میری سبھیتا دیکھیے, ذرا میرا اخلاق دیکھیے, اور ذرا میرا بھولپن دیکھیے, ذرا میری سادگی کو دیکھیے کہ میں اس واقعے کو سچا واقعہ تمہارے قلم سے, تمہارے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے خوب جانتا ہوں, لیکن میں اس کو کس انداز میں بتانے جا رہا ہوں کہ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ تشہد پڑھ رہا تھا, نماز میں اتحیات میں بیٹھا تھا اور میرے انگرکھے کا بند ٹوٹ گیا, میرے پیجامے کا ناڑا ٹوٹ گیا. ایک مولانا فرماتے ہیں, اور اس کے بعد میں اس لیے میں نے کہا کہ نکاح ہے کہ ناڑا ہے جو ٹوٹ جاتا ہے. تم جانتے ہو میں نے کتنے نرم لفظوں میں بتایا, اس سے زیادہ اخلاق کا مظاہرہ نمونہ ہم اور نہیں کر سکتے. ہم آپ سے پھر اپیل کرتے ہیں, ایک مرتبہ اپنے ایمان کی فکر کرو, ہمارے ایمان کی فکر کرنا چھوڑو. سیدھی سی بات, ہمارا ہم دیکھ لیں گے, مرنا ہمیں, سوالوں کے جواب ہمیں دینا. بھئی ہمارا تو عقیدہ ہے, اب ہم کہاں جائیں. ہمارا عقیدہ کہ ہمارا رب ہم سے, جب ہم قبر میں جائیں گے منکر نکیر ہم سے 3 سوال کریں گے. من ربو کا جواب ہے ربی اللہ, ماں دین کا جواب ہے دینی الاسلام, ماں تقول لہذا الرجل, اس آدمی کے بارے میں, شخص کے بارے میں, اس ذات کے بارے میں آقا کا چہرہ دکھا کر کے پوچھا جائے گا, آقا کا مبارک چہرہ دکھا کر کے. بھائی ہمارا عقیدہ ہمیں مبارک, ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا ہیں, ساری دنیا نوکر ہے. سبحان اللہ, بڑی بات ہے. ارے ساری ہمارے آقا ہیں, اور آدم بھی مدینے والے آقا کے نوکر ہیں, جبریل بھی مدینے والے آقا کے نوکر ہیں, میکائیل بھی مدینے والے آقا کے نوکر ہیں, ارے اسرائیل بھی محمد کے نوکر ہیں, اسرافیل بھی محمد کے نوکر ہیں. سارے انبیاء, سارے اولیاء, سارے صحابہ, سارے انسان, سارے جنات, ساری حوریں, سارے غلمان, ساری کائنات ہمارے محمد رسول اللہ کی نوکر ہے, نوکر ہے, نوکر ہے. ہمارے آقا ہیں, آقا ہیں, آقا ہیں. اب ہمارا ذرا آقا والا عقیدہ بھی دیکھ لو. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا ہیں آقا, اور باقی ہیں سب نوکر. قبر میں جب ہم دفن ہوں گے تو ہمارے آقا ہیں, وہ نہیں آئیں گے چل کے ہماری قبر میں. ہم ہیں کیا یار, ہماری اوقات کیا ہے جو ہمارے لیے کاری قبری والا چلے؟ لعنت ہے ہماری زندگی پر, ہماری قبر میں نہیں. دیکھو یہ نظام کائنات بھی ہمارے آقا کا نوکر ہے. صاحب نظام کائنات لگ جائے گا اور آقا سے کہے گا آقا, آپ آقا ہیں, آپ شہنشاہ ہیں, آپ بادشاہ ہیں, آپ رؤوف الرحیم ہیں, آپ رحمت للعالمین ہیں. ارے آپ تو بڑے ہیں, آپ یہیں لیتے رہیے اپنی امی حضرت, ہماری سب کی امی حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں یہیں لیتے رہیے. سارے فرشتے جتنے پردے یہ جو بیچ میں آتے ہیں وہ سب ہٹا دیں گے ہمارے اور آقا کے بیچ میں, اور آقا ہمارے آقاؤں والے انداز میں وہیں سے لیتے لیتے اپنا دیدار ہمیں کروا دیں گے. لے اب ہم گستاخ ہو گئے, یہ ہم نے توہین کر دی. اور جو آدمی جو ہے کھڑنجا کے کنارے میلاد کر کے انہیں بلا لیتا ہے, وہ گستاخی نہیں کرتا ہے. ہمارا اتنا پیارا عقیدہ تو ہم گستاخ ہو گئے. بتاؤ, ہم نبی کو نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. واہ بھائی واہ, ہم گستاخ ہو گئے. ہمارا عقیدہ دیکھو پہلے, اس سے بڑی بادشاہت اور کیا دے سکتا ہے کوئی؟ بے شک یہ تو اللہ ہی دے سکتا ہے, وہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. اس نے دی ہے, وہ ہٹا دے گا ساری چیزیں اور ہمارے آقا کا دیدار ہوگا. من نبیوں کا یا کہہ لو ما تقول لہذا الرجل, ہم کہیں گے ہمارے جناب آقا و مولا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کچھ کتابیں ہیں, میں پھر دیکھو کتنی اخلاق سے کام لے رہا ہوں. کچھ کتابیں ہیں جہاں پر حدیث کے بالکل الٹا لکھا ہے.
یہ نہیں لکھا ہے کہ جب قبر میں پوچھا جائے گا کہ تم رب کون ہے تو اللہ کہیں گے، نبی کون ہے تو محمد کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ اور لکھا ہے، رب سے سر جھکا کر لوں گا نام فلاں کا. یہ کیا بات ہوئی؟ اور گستاخ ہم ہیں. کتابیں بہت ہیں، عبادتیں بہت ہیں، اپنی اپنی عبادتیں ہم اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں اور تم اپنی عبادتیں اپنے پاس سنبھال کر کے رکھو. غلط تو نہیں کر رہا ہوں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج اتحاد کی ضرورت ہے. بھائی بھائی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے. آج محبت کی ضرورت ہے، آج پیار کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم اس زمانے میں آج کے دور میں انسان کو محبت کی ضرورت ہے. بہت نفرتیں پھیل چکی ہیں. اور آ جاؤ مدینے والے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اپنے اندر اتار نہ سکے تو پھر بتاؤ ہم کاہے کے ان کے غلام ہیں اور کاہے کے ہم ان کے عاشق ہیں. عشق کا معیار میں بتاؤں آپ کو، عشق کا معیار وہ ہے جو صحابہ نے سیٹ کیا. عشق کا معیار منہ سے چلانا نہیں ہوتا ہے، عشق کا معیار چیخنا نہیں ہوتا ہے، عشق کا معیار زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا ہے، عشق کا معیار زبانی دعویٰ نہیں ہوتا ہے. عشق کا جو معیار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. عشق کا معیار وہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، جو صحابہ اکرام نے سیٹ کیا ہے. دیکھیے یہ بات بڑی آپ کو روکھی سی لگے گی، مگر جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں اور جو جہاں سے سن رہے ہیں وہاں سے سنیں. عشق کا معیار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اس کی اطاعت اور ان کی پیروی کرنا. یہ عشق کا معیار ہے اور وہ سیٹ کیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم فرمایا ہمارے آقا نے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی پیروی کرو، تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آیا ہے کہ قدم جتنے ہمارے آقا بازار سے لے کر مسجد نبوی تک جتنے قدم رکھ کے چل کے جاتے تھے، ابو بکر بھی اتنے ہی قدم رکھ کے چل کے جاتے تھے. کسی نے پوچھا کہا یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے، اس کا نام عشق ہوتا ہے. ذوق تازہ ہو. پھر میں ایک بات کہہ دوں، ذوق تازہ ہے. آؤ میں حدیث سناتا ہوں. آؤ اپنے عقیدے پر ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے، توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب شروع میں سونے چلو تو اگر کوئی کھٹ پٹ کر رہا ہے تو آدمی اس سے الجھتا ہے، یار جو بند رہے سونا سونا. لیکن ایک وقت جب آ جاتا ہے کہ وہ سر پہ ڈھول بجے چلا جا رہا ہے، بجے چلا جا رہا ہے، تو پھر سونے والا بڑی میٹھی نیند سوتا ہے. کیسے بتاؤ؟ ابھی تو وہ کھٹ بھی نہیں برداشت کر رہا تھا. کیٹ ٹھوکنے لگو وہ سونے جا رہا ہو اور تم کیٹ ٹھوکنے لگو وہ کہہ رہے یار بند کرو، کیا سونے جا رہا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ چھم پڑاک ہو رہی ہے اس کے موڑ پر بہت لمبی اور وہ سو رہا ہے. کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کیل کی ٹھک سے ابھی جاگ گیا تھا، نہیں سو پا رہا تھا. وجہ یہ ہے وہ اپنی قوت ارادی کو مضبوط کر لیتا ہے، قوت ارادی کو مضبوط کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ سوچ رہا ہے تمہیں ٹھوکنا ہے، بجانا ہے، بجاتے رہو، ہم کو سونا ہے. جب وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے پھر اسے اذانوں کے علاوہ اور کچھ سنائی نہیں دیتا. بس بہت زیادہ سماعتوں کو ادھر ادھر لگانے کی ضرورت ہی نہیں. محبتوں کی ضرورت ہے اس سماج کو، آج کے معاشرے کو محبت کی ضرورت ہے. یہ نفرتوں میں معاشرے کو جھلسانے والے اور نفرتوں میں معاشرے کو جلانے والے اور جلا کر مسلمانوں کے سماج کو انگارہ بنانے والوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. محبت کی جو محبت کی بات کرے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ذوق تازہ ہو تو ایک بات کہتا چلو، آپ اپنے ہمارے لیے سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. حضرت توجہ دینا. دیکھیے آپ بھی، میں آپ کو بڑے ہیں ہمارے، ہم آپ کے کوئی گرو نہیں ہے نہ سمجھنا، بس آپس میں دیکھیے کہ احادیث رسول سے کانٹیسٹ کیسے نکالا جاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر دی کھانے پر.
ہمارے آقا و مولا مدنی کریم کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا. اس کے بعد حضرت انس ابن مالک جو ہمارے آقا کے خادم خاص خصوصی نوکر ہوا کرتے تھے, انہوں نے آپ کے ہاتھ دھلوائے. ہاتھ دھلوانے کے بعد ایک خشک کپڑا لے کر کے آئے. آج کے زمانے میں تولیہ کہہ سکتے ہو, ایک تولیہ لے کر کے آئے, ایک سوکھا کپڑا لے کر کے آئے, سوتی خشک کپڑا, اور کہا آقا اپنے بھیگے ہوئے ہاتھ اس مبارک کپڑے میں پوچھ لیجئے. حضرت نے اس مبارک کپڑے میں وہ ہاتھ پوچھ لیے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تولیے کو مبارک ہاتھوں کا جو پانی اس میں لگا تھا تو دھونا بند کر دیا اور محفوظ کر کے رکھ لیا. سالوں بیت گئے, آقا پردہ فرما گئے. اس کے بعد بھی بہت دنوں کے بعد ایک صحابی نے کہا جب یہ تولیہ تم دھلتے نہیں ہو تو یہ صاف کیسے ہوتا ہے, اس کو برسوں بیت گئے. حضرت انس بن مالک نے کہا کہ مدینے والے آقا کے بھیگے ہوئے ہاتھ اس میں لگے تھے. انس کو گوارا نہ ہوا کہ اس پانی کو نچوڑ کے زمین پہ بہائے. میں نے اس تولیہ کو دھونا بند کر دیا. میں یہ تولیہ جب تندور جل رہا ہوتا ہے, کس کے بھڑک رہا ہوتا ہے, اس میں یہ تولیہ ڈال دیتا ہوں. میل میل کو آگ کھا لیتی ہے مگر مجال نہیں آگ کی جو محمد کے ٹچ کیے ہوئے تولیے کو جلا سکے گا. ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے. جب بات پوری ہوگی تو میں تمہاری نہیں, میں ان کی بھی گارنٹی لیتا ہوں جو مائک سے جہاں جہاں سن رہے ہیں یا رسول اللہ کہے بغیر اپنے عقیدے کے مطابق وہ, اور سبحان اللہ کہے بغیر ہم اپنے عقیدے کے مطابق چپ نہیں رہیں گے. اگر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے رسول ہوگا. اب بات آگے سنیے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی بنا رہی ہے, تندور میں لگا رہی ہے, پسینہ نکل رہا ہے. ہمارے آقا عصر کے بعد گھر میں تشریف لے گئے. ہائے ہائے, حسین کی ماں فاطمہ زہرا کو جب دیکھا ہے کہ وہ اس طرح روٹی لگا رہی, ہمارے آقا کو محبت چھلکی. ہمارے آقا اپنی چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے. آپ نے کہا عائشہ میرا بیٹا ذرا ادھر ہٹو, لاؤ ایک لوئی مجھے دے دو, ایک پیڑا مجھے دے دو, ایک تمہاری روٹی میں بنا دیتا ہوں. ہمارے آقا نے لوئی لے کر کے اپنے ہاتھوں سے روٹی بنائی, تندور میں لگائی اور اس کے بعد وہاں سے ہٹ گئے. گھنٹوں بیت گئے, وہ روٹی کچی کی کچی ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا آقا و مولا, ابا جان, کائنات کے سردار, ارے دو جہاں کے آقا و مالک و مولا, ذرا دیکھو 1 گھنٹے سے اوپر بیت گیا, عرصہ ہو گیا, یہ روٹی جو آپ نے لگائی تھی کچی کی کچی ہے. میرے آقا مسکرائے, کہا محمد کے ہاتھ جس میں لگ گئے ہیں اس پیڑے کو, اس آٹے کو ہاتھ جلانے اس کی اوقات نہیں ہے, اس سے نہیں جلا رہی. اب سنو جو میں کہنے لگا ہوں, جس آقا کے لگے ہوئے ہاتھوں کی روٹی کو تندور کی آگ جلا نہ پائی, جس آقا کے, جس مدینے والے مولا کے چھوئے ہوئے ہاتھوں کے تولیے کو تندور کی آگ جلا نہیں پائی, اس آقا مولا کے مصلے پر کھڑے ہونے والے, اس آقا مولا کے کعبے کے گلاف سے چمٹنے والے کعبے کے اماموں کو ارے جہنم کی آگ کیسے جلائے گی بتاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کوئی ہمیں بتائے, کوئی سمجھائے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بے شک, سبحان اللہ. نہیں, جس کو مدینے والے آقا سے نسبت ہو گئی نہ, سوال ہی نہیں. محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے, اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بے شک, سبحان اللہ. اور اسی آقا نے, میں نے بات کو بڑی لمبی کر لی, میں اسی آقا و مولا نے کہا تھا, اسی آقا و مولا نے, ہائے ہائے, آج کلمہ پڑھنے والوں کو, آج کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں, قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں, درود پڑھنے والوں کے بارے میں, نماز پڑھنے والوں کے بارے میں, حج کرنے والوں کے بارے میں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے بات نہ کرو, اس سے فلاں نہ کرو, اس سے تعلق کرو, اس سے لڑائی کرو, اس سے جھگڑا کرو, اس سے اختلاف کرو, اس سے دعا سلام بند کرو. وہی آقا و مولا جس کا نام لے کر کے ہم یہ سب کرتے
کہتے ہیں وہی آقا و مولا ہے. آؤ ان کے اخلاق میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہاں کہیں لکھا ہوگا ہمارے آقا و مولا کی کتابوں میں, ان کی حدیثوں میں یہ نہیں لکھا ہے جو حضور آپ نے بتایا ہے. نظر ثانی کر لینا, کسی اور کتاب میں لکھا ہوگا, لیکن ضرورت کسی اور کتاب کی نہیں ہے, ضرورت ہے حدیثوں کی, ضرورت ہے اس کتاب کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوئی, جس کو قرآن کہتے ہیں. کہو سبحان اللہ. ضرورت ہے اس کتاب کی, ضرورت ہے اس کتاب کی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ, اسے حدیث کہتے ہیں. کہو سبحان اللہ. کہیں اور کتاب کا مسئلہ آپ نے بیان کیا ہوگا. آؤ محمد رسول اللہ کا مسئلہ میں تمہیں بتاتا ہوں. ایک یہودی آیا جو کھلا یہودی تھا, جو کھلا مردود تھا, اور جو پورے طور پہ اسلام کا دشمن, رسول کا دشمن, اللہ کا دشمن, جنت و جہنم کا منکر, اور پورے طور پہ اسلام کو مٹانے والا, اسلام سے بغض رکھنے والا. اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ کر کے قیام کیا. ہمارے آقا نے بھگایا نہیں, ہمارے آقا نے دوڑایا نہیں, ہمارے آقا نے یہ نہیں کہا اس کو دھکے دے کر نکال دو مسجد ناپاک ہو گئی. ہمارے آقا نے فتوے نہیں لگائے, ہمارے آقا نے اس کو مارا نہیں, ہمارے آقا نے اس کو گلے سے لگایا, اور نبوت والے اپنے بستر کے اوپر ہمارے آقا نے اس کو سلایا ہے. اور جب آپ اندر تشریف لے گئے آرام فرمانے کے لیے یا تہجد پڑھنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے, اور وہ کم وقت اس کے دل میں اللہ کے نبی سے دشمنی تھی, اسلام سے دشمنی تھی, اس یہودی نے ہمارے آقا کے بستر پہ پاخانہ کر دیا, پیشاب کر کے چلا گیا. جب ہمارے آقا تشریف لائے, جب اس کو غائب پایا تو دیکھا کہ اس وجہ سے یہ بھاگ گیا ہے, اس کے پیچھے دوڑے ہیں, اس کو پکڑا, وہ سمجھا قتل کرنے کے لیے پکڑا ہے. لیکن ہمارے نبی نے کہا کہ چلو اگر یہ بات تم سے ہو گئی تھی مجھے بتا دیتے, تم میرے مہمان ہو, میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. ارے وہ قدموں میں گر گیا اور اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے, میں تمہارا غلام بننا چاہتا ہوں. ہمارے آقا درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, تلوار کو لٹکا دیا پیڑ پہ. یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ جاہل سے جاہل آدمی نے بھی, انگوٹھا ٹیک نے بھی یہ واقعہ سن رکھا ہوگا. ہمارے آقا نے تلوار کو درخت پہ لٹکایا اور درخت کے نیچے سو گئے. کافر آیا, اس نے تلوار اٹھائی, میان سے باہر نکالی اور ننگی تلوار آپ کے سر پہ تان دی اور مارنے ہی جا رہا تھا. ہمارے آقا کی آنکھ کھل گئی تو وہ ہنسا کافر. اس کو پتا اب ہم تلوار ماریں گے تو دو ٹکڑے ہو ہی جانے ہیں, نعوذ باللہ, اب تو ہم انہیں قتل ہی کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ ایسا ہے, آپ کو کون بچائے گا, اب ہم سے بتاؤ. ہمارے نبی نے کہا اللہ بچائے گا. بھائی ہمارا نبی ہمیں یہی سکھا کے گیا ہے, ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اللہ ہی بچائے گا. اب بات سمجھ گئے ہوں گے آپ, زیادہ لمبی بات کرنے کی. ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ اللہ ہی بچائے گا, اور نبی نے جو بتایا ہے وہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. اب کوئی کتنے کہتا رہے اللہ نہیں بچائے گا, اللہ سے نہیں ہوگا, اس کے تک پہنچنے کے لیے سیڑھی لاؤ, جینا لاؤ, فلانا لاؤ, دھماکہ. ہم نہیں مانتے, محمد نے جو کہہ دیا ہم وہ مانتے ہیں. محمد نے کہہ دیا اللہ بچائے گا تو اللہ ہی بچائے گا, چھوڑ دو ہمیں ہمارے حال پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے, بات سمجھ میں, ہم نہیں مانتے. ہم تو مدینے والے آقا کی مانیں گے, تمہاری کیوں مانیں؟ ہم آنکھ بند کر کے مدینے والے آقا کی مانیں گے. ہم اپنا دماغ, ہمارے دماغ کی اوقات نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیوں کے سامنے بھی, ہمارے علماء دیوبند ہو یا کوئی ہو, آقا کی جوتیوں کے سامنے بھی ہمارے دماغوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. تمہیں اپنا دماغ لگانا ہے کہ سیڑھی, چھجا, فلانا, جینا, تم جاؤ. ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, ہم اندھے ہو کر کے اس کی بات مانیں گے. ہم جانتے ہیں کہ جنت اگر ہے تو وہ محمد کی بات آنکھ میچ کر ماننے میں ہے. آؤ آؤ, اسے کہتے ہیں عشق رسول. یہ ہے رسول کی غلامی. اور جو اپنا دماغ لگانا شروع کر دے وہ ہے ہی نہیں غلام, تو جھوٹ بول رہا ہے. میں غلط بات نہیں کرتا. مدینے والے آقا و مولا تشریف فرمائے, آرام فرمائے. اس باطل پرست نے تلوار اٹھائی, سر پہ تانی اور کہا کہ آپ کو کون بچائے گا, بتاؤ تمہیں. آقا نے بڑے اطمینان سے کہا اللہ بچائے گا. اوہ, اللہ کا نام جب خلوص کے ساتھ لیا جاتا ہے نا,
اب کیا بتائیں، اللہ کی بڑائی بیان کرو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یار. جب اللہ ہے سب سے بڑا تو ہم اگر کہہ دیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو برا لگنے والی ہے. وہ تو ہے ہی سب سے بڑا. ارے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ خدا بندہ زمین و آسمان حکمراں تو ہے. ارے یاد آ گیا کسی زمانے میں حضرت مولانا عبد الرازق جب یہ حمد پڑھا کرتے تھے تو پرندے رک جاتے تھے سننے کے لیے. بطور محاورہ کہہ رہا ہوں، کل کو مناظرے مت رکھ دینا کہ تم یہ کہہ رہے تھے. دلیل لو، پھر دلیل بھی مل ہی جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ کی حمد ہو تو پرندے سنتے ہیں. کوئی کہتے نہیں سنتے، سنتے ہیں. یہ پڑھا کرتے تھے خدا بندہ زمین و آسمان کا حکمراں تو ہے، سبھی کا پالنے والا، سبھی کا پاسبان تو ہے. کیا بات ہے، وہ اللہ ہے. اب وہ اللہ اکبر، اللہ اچھا اللہ اکبر کے معنی یہ نہیں ہے اللہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر کا معنی یہ نہیں ہے اللہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے. تو اگر اس بات کو بیان کیا جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو میں برا لگنے والی یار کیا بات ہے. تو ہے سب سے بڑا، سب اس سے چھوٹے وہ سب سے بڑا ہے، بات ختم ہو گئی ہے نا. تو آپ نے کہا اللہ بچائے گا، اتنا سننا تھا. اس کے دل پر ایسا روگ پڑا. نام اگر پیار سے لیا جائے اللہ کا، محبت سے، دل میں بوجھ نہ بھرا ہو، دل میں اپنی نقلی دلیلیں نہ بھری ہوں کہ وہ سیڑھی ہوتی نہ وہ سیڑھی بھر. ہمارے دل ہمارا چھوٹا، اس میں سیڑھی نہیں آ پائے گی. بس اس میں ایک بار اللہ آ گیا اب کوئی سیڑھی کوئی جینا گھس نہیں پائے گا، کیونکہ ہمارے دیوبند والے ہمارے دل میں ایک بار اللہ اور اس کا رسول داخل ہو گیا. اب اس میں سیڑھی داخل ہونے کی طاقت نہیں ہے. سیڑھی اب کندھے پر لاد نہیں پائیں گے. بات سمجھ رہے بھائی، ہمارے دل میں اللہ اور اس کا رسول بیٹھا، ہم سیڑھی کہاں سے گھڑتے گزرے اور کندھے پر کہاں لیے گھومے یار. ہم کو نہیں ضرورت. ہمارے مدینے والے آقا نے کہہ دیا اللہ تمہاری ڈائریکٹ سنتا ہے. ہم مدینے والے آقا کی بات مانیں گے، بات ختم ہو گئی. اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مدینے والے آقا کی بات مانے اور کسی کی نہ مانے. اگر کسی اور کی مانتا ہے مدینے والے آقا کی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں. تو آپ نے کہا اللہ، اور اللہ کا نام جب یہاں سے لیا جائے نا تو کسی شاعر نے کہا ہے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے یار. وہ کہا کہ اللہ بچائے گا. وہ اس پر روب طاری ہو گیا، وہ تھر تھر کانپنے لگا. تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، زمین میں گری. ہمارے آقا نے وہ تلوار اٹھا لی اور اس کے سر پہ اس کی گردن پہ تلوار ایسے تانی اور تان کے کہنے لگے اب یہ بتا تجھے کون بچائے گا. رونے گڑگڑانے لگا. ہمارے آقا نے معاف کر دیا. اسے کہا نہیں ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، جی چاہے کلمہ پڑھ لو، زبردستی نہیں. ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں لیکن زبردستی نہیں کرتے ہیں. تلوار کے زور پہ اسلام نہیں پھیلا ہے. اس نے یہ اخلاق دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا. بتاؤ آج کلمے والوں کے بارے میں نے بات ختم کرتا ہوں. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، میں یہ جلدی جلدی کر رہا ہوں، مت سمجھنا کہ یہ کوئی عام بات ہے، بڑی خاص بات ہے، دھیان سے سننا. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیصلہ کب کیا جاتا ہے؟ بتاؤ. فیصلہ تو کب ہوتا ہے جب دو بچے لڑتے ہیں. جب کوئی لڑ ہی نہیں رہا تھا تو فیصلہ کس بات کا؟ اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو. اللہ کہتا تھا قضا. قضا جو ہے یہ قضا، قضا قضاء قضا، یہ علماء جان گئے ہوں گے اور جان رہے ہیں کہ یہ صرف فیصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. قاضی اسی کو کہتے ہیں جس کو فیصلہ کرنے والا. قاضی کو قاضی کیوں کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والا. اللہ کہتا ہے قضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه، تمہارے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. سوال پیدا ہوتا ہے فیصلہ کہ لڑ کون رہا تھا؟ اللہ کو پتا تھا نا کہ بعد میں کچھ لوگ آئیں گے اور بلا وجہ لڑیں گے کہ یار ان کی بھی عبادت کر لو ان کی بھی کر لو. اللہ نے کہا ہم پہلے فیصلہ کیے دے رہے ہیں، فیصلہ ہو گیا، عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اب آگے بڑھتے ہیں. یہاں تک تو اتنی بات ہے. آگے میرے رب نے بڑی لمبی آیت پیش کی ہے، اور کس بات کے لیے؟ جس بات کی یہاں دھجیاں اڑائی گئی ہیں. ارے کسی کو ممبر رسول مل جائے اس کا مطلب وہ سماج کی دھجیاں اڑائے گا، اس کا مطلب وہ ہے کہ وہ دلوں کو زخمی کرے گا. یہ نبی والے اخلاق ہیں.
ہمارے اللہ نے آیت نازل فرمائی، سنو میں قرآن سناتا ہوں، اما یبلغن وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کے سامنے جھک کے رہنا، اپنے نرمی کے بازو جھکائے رکھنا، ان کو اف مت کہنا، ان کو جھڑکنا مت، اور ان سے نرمی سے پیش آنا، ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے چھوٹے پر مجھ سے رحم کیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ اگر کافر بھی ہوں، یہ ہر یہ قرآن سے ثابت، یہ حدیث سے ثابت، یہ مسئلہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، ماں باپ اگر کافر بھی ہیں آپ ان کے مذہب کو غلط کہیے، آپ ان کے دھرم کو مت مانیے، آپ کافر مت بنیے، لیکن ان کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا پڑے گا۔ اگر ماں آپ کی غیر کافر بھی ہوئی، یہودی عیسائی بھی ہوئی، پھر بھی اگر آپ نے اس کی توہین کی، اس کو دکھ دیا، اس کو ستایا، آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا، جائز نہیں ہے۔ ماں باپ اگر کافر بھی ہو اولاد کے لیے جائز نہیں کہ انہیں ستائیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ اگر کوئی ماں دیوبندی ہو جائے اس کو ستاؤ، اس سے بات نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، اس سے تلہ چھڑا لو؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ اگر ایک سگا بھائی وہ وہابی ہو گیا اس سے تعلق ختم کر لو، اس سے بات چیت ختم کر لو؟ یہ مذہب اسلام نہیں سکھاتا، مذہب اسلام نے سکھایا تمہارے برابر میں اگر 70,000 سال پرانا بھی کافر رہتا ہو اس سے اچھا سلوک کرو تاکہ اس کو لگے کہ اسلام دھرم، اسلام مذہب اچھا سلوک کرنا سکھاتا ہے، برا سلوک کرنا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مان لیا، میں ضد نہیں کرتا، میں تو فیصلہ قیامت کے دن پر چھوڑتا ہوں، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ تمہارے حساب سے ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، میں نے مان لیا تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم تمہارے حساب سے ہم ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ٹھیک نہ ہونے کے بعد بھی آپ یہ کہیں گے کہ تعلق ختم کر لو، بات چیت بند کر دو، دشمنی کر لو؟ ماں باپ اگر ایسے ہیں تو ان سے دشمنی کر لو۔ اسلام مذہب، آپ تو مسلمان ہیں نا، یا ہمیں کافر بناتے بناتے آپ بھی ہو گئے پتہ نہیں چلا؟ ارے آپ تو مسلمان ہو نا بھیا، ہم تمہیں کافر نہیں کہتے، یہ تمہارا کام ہے لوگوں کو کافر بنانا۔ یار ہم تمہیں اپنا بھائی کہتے ہیں، آپ کہتے رہے تو ہمیں کہا کرو، فرق نہیں پڑتا، کہنے نہ کہنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ میں پھر قرآن سنایا دیتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ قرآن میں پہلے بتا چکا، ہم تو قرآن والے ہیں، قرآن سینے سے لگائے بیٹھے، اللہ نے بتا دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بہت سے لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں، کہتے رہیں گے آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم بڑے ایمان والے ہیں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی ہم بڑے ٹھیکیدار ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے نام کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر کہنے والا مسلمان تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں، شوق سے کہیے اور کہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تم تو مسلمان ہو۔ بتاؤ مذہب اسلام میں کس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ ماں باپ سے تعلق ختم کر لو، ان سے بات چیت کرنا بند کر دو، بھائی سے دعا سلام کرنا بند کر دو؟ ارے وہ غلط بھی ہے تب بھی ان سے دعا سلام کرتے رہو، محبت سے پیش آتے رہو، ہو سکتا ہے تمہاری محبت سے متاثر ہو کر وہ پھر تمہیں گلے لگا دے اور تمہاری بات کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ لڑائی، ہم کو ممبر مل گیا ہے، ہم کو مائک مل گیا ہے، ہم کو کرسی مل گئی ہے، ہمیں ممبر رسول مل گیا ہے، ہمیں محراب مسجد مل گئی ہے، اس کا مطلب ہم قوم کو آپس میں لڑائیں گے؟ ہم قوم کے درمیان ایسی تقریریں کریں گے، ایسی باتیں کریں گے جس سے قوم آپس میں لڑے؟ کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ مسلمانوں، یہ دور ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی آپسی اختلاف کو برداشت کر پانے کی چھمتا نہیں ہے ہمارے تمہارے اندر۔ باہر سے ہمارے اوپر بڑے حملے ہیں، ہمارے اور تمہارے اوپر۔ محبت سے رہنے کی ضرورت ہے، پیار سے رہنے کی ضرورت ہے، بھائی چارگی سے رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہمارا بھائی غلط راستے پر جا رہا ہے، چلو بھائی، ان کا دھرم انہیں مبارک، ہمارا مذہب ہمیں مبارک، اب ہماری بات سن لو۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے آپ لڑ جاؤ، آپ بھیڑ جاؤ، آپ قتل کرو، غارت کرو۔ ہم آپ
سے کہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی، آپ کی کوئی بہن، آپ کا کوئی چچا، آپ کی کوئی چچی، آپ کا کوئی بھتیجا، آپ کا کوئی تایا، آپ کا کوئی چچا دار بھائی، آپ کا کوئی بہنوئی، آپ کا کوئی پھوپھا، آپ کا کوئی ماموں، آپ کی ماں، آپ کے باپ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط مسلک پر چل رہے ہیں، نہیں، خبردار خبردار، نہ ان سے لڑنا، نہ ان سے بدتمیزی کرنا، نہ ان کی مدد کرنا چھوڑنا، نہ ان سے پیار سے پیش آنا چھوڑنا، آپ انہیں گلے لگاؤ، آپ ان سے محبت سے پیش آؤ تاکہ ان کو لگے کہ مذہب اسلام اور محمد رسول اللہ کا دیا ہوا دین اچھے اخلاق سکھاتا ہے، بد اخلاقی اور لڑائی نہیں سکھاتا۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب ماننے والے ہیں، قرآن کو سب ماننے والے ہیں۔ اگر کسی کو کسی کے کسی جملے یا کسی کو کسی کی عبارت سے اختلاف ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ آپ کی بہت سی عبارتوں سے ہمیں اختلاف ہے، کوئی مطلب نہیں، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں وہ صحیح ہو، ہماری عبارتوں سے بہت سی آپ کو اختلاف ہے، ہو سکتا ہے میری نظروں میں الحمدللہ وہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے آپ کی نظروں میں غلط آپ کو لگ رہی اپنی جگہ، لیکن قتل و غارت گری، آپس میں دشمنی، آپس میں نفرت، آپس میں دعا سلام بند، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کلام بند، یہ کہیں اور لکھا ہوگا بھائی، وہ وہاں ہو سکتا لکھا ہو میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے، اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، تو وہ بھیا اس میں ہوگا۔ قرآن اور حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے، قرآن اور حدیث کہتا ہے دشمن کو بھی گلے سے لگاؤ، تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر جب یہودی نے تھوک دیا، آپ نے اس کو زمین پر پٹک کے خنجر لے کر اس کی گردن قلم کرنی چاہیے، تو تھوکنے کے بعد آپ چہرہ صاف کر کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اب کہیں ذاتی رنجش اور ذاتی غصہ اس کے اندر شامل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس کو قتل کرنے سے منع کر دیا ہے، اب نہیں مانیں گے ہم اسے، اب نہیں مانیں گے، چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کتنی بھی عبادتیں کر لو، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، کتنی بھی زکوٰۃ و حج قربانی کر لو، اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑنے کے بعد میں اگر غلطی والا اپنی رفع دفع کر کے معافی نہیں مانگتا اور 3 دنوں سے زیادہ وہ پھر نہیں بات سلام اور کلام کرتا ہے، تو جو دونوں قصوروار ہیں تو دونوں کی نماز روزہ قبول نہیں ہوگی مرتے دم تک، اور اگر ایک قصوروار ہے تو پھر ایک کی نماز روزہ قبول نہیں ہوگی مرتے دم تک۔ اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور عبارات پر مت جاؤ، اور جانا ہے تو پھر بتا دینا، پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ خنجر اٹھیں گے نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے 1 بار نہیں 1000 بار کے آزمائے ہوئے ہیں۔ بھائی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ذاتی بغض، ذاتی عداوت الحمدللہ کم از کم میرے دل میں کبھی کسی سے رہی نہیں ہے، یہ طے بات ہے، صرف بات حق اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جناب شکیل عرفی مسلکن مجھ سے مختلف ہے، مگر مجھ سے اختلاف ہے بہت زیادہ، مگر میں وہ اشعار ان کے جو میرے عقیدے کو خراب نہ کرتے ہو، ٹچ نہ کرتے ہو، انہیں بڑی محبت سے سنتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، گنگناتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے ان کی مغفرت کر دے۔ نبی کی تعریف کرنے سے بڑی عبادت دوسری کوئی ہے نہیں، کہو سبحان اللہ۔ بستی کے لوگوں نے مجھ سے گزارش کی، گلا پڑ گیا، لیکن پھر بھی میں شکیل عارفی کے اب اس سے بڑے یہ کرو یار، بھائی چارہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، اختلاف ہوتے ہوئے بھی بھائی چارگی سے رہ سکتے ہیں، ضروری ہے ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ کے رہا جائے، بھائی چارگی۔ شکیل عارفی کا میں صاف کہتا ہوں، مسلک بریلویت کے بہت بڑے شاعر ہیں شکیل عارفی، اور یہ دیوبند کا بیٹا شکیل عارفی کے اشعار پڑھتا ہے، دھڑلے سے پڑھتا ہے، ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بس بات حق اور سچ ہونی چاہیے۔ میں 2 اشعار شکیل عارفی کے پڑھے دیتا ہوں۔ دوستی نبھاتے ہیں، دوستی نبھاتے ہیں، یہ خطا نہیں کرتے، دوستی نبھاتے ہیں، یہ خطا نہیں کرتے، ارے دیوبند والے ہم دغا نہیں کرتے، ہم حسین والے ہیں، ہم دغا نہیں کرتے۔
ذکر شان سرور نے ماشاءاللہ شعر اچھا ہے، گلا کام نہیں کرا لیکن شعر اچھا ہے، توجہ آپ کی طرف ہمارے ذکر شان سرور نے کر دیا ہے آئینہ، ماشاءاللہ ذکر شان سرور نے کر دیا ہے آئینہ، ذکر شان سرور نے کر دیا ہے آئینہ، ایسے ویسے اب میرا سامنا نہیں کرتے، ایسے ویسے اب میرا سامنا نہیں کرتے، ذکر شان سرور نے کر دیا ہے آئینہ، ذکر شان سرور نے کر دیا ہے آئینہ۔ یہ شعر نظر کر کے پڑھ رہا ہوں میں آج مولانا عبدالرازق کے، جو علماء دیوبند کی اور دیوبندیت کی شان، جس مجھے وہ 12 13 14 سال پرانا والا اختر وحیدی یاد آ رہا تھا دھیرے دھیرے جب کر رہا تھا قدر یار یہ بات کہیں۔ اب دیکھو اپنی بھی سننے کی چھمتا رکھتے ہیں، ہاں ہم لوگوں کی ایک کمی ہے اور بس ایک ہی کمی ہے، اس کمی کو سدھار لو، باطل ہمارے منہ پر تھوکنا بند کر دیں۔ ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے، ہم ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اور خالی ہم گروارے کی بات نہیں، ہم انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور سری لنکا اور برما اور پوری ایشیا کی بات کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں یہ جو سوکھے دیوبندی جو بنے تھے تو یہ بھی اچھی بات نہیں، کہیں ماچس پیسن سے لے با 1 روپیہ جنت کریم سے، ہم تو دیوبندی ہے کھری ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ اپنے اندر بھی سدھار پیدا کرو، تھوڑا سا بات سمجھو، باطل ہمارے منہ پر تھوک نہیں پائے گا اگر ہم ایک جو ہمارے اندر خامی ہے اسے ہم چھوڑ دیں۔ ہمارے علماء جب مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد میں ان کی وہ یار مر گیا، چھپ چھپ کے اہتمام سفر کا پتہ چلا، وہ مر گیا تو اس کے ہنر کا پتہ چلا۔ ہمارے جب مر جاتے ہیں یا جب ہم ان کو مار دیتے ہیں تب ان کی قدر ہمیں یاد آتی ہے۔ اب کیا قبر میں سے لاؤ گے؟ میں اس کا بیان سن رہا تھا، میں کہہ رہا ہوں 13-14 سال پرانے والا اختر وحیدی یاد آ رہا، اور مجھے لگ رہا تھا ہماری عوام ہماری طرح اگر ضائع کر دے گی جیسے ہمیں ضائع کر دیا ہماری عوام نے، کوئی بات نہیں، اور اگر ضائع نہ کیا تو دوسرا طاہر حسین قیابی ادھر بیٹھا ہے بھوشیہ کا، اب نہیں کہو گے سبحان اللہ، نہیں جم گئے۔ اپنے علماء کی قدر کرنا سیکھ لو، آپ کو باطل کبھی آنکھیں نہیں دکھا پائے گا، یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں، سمجھ لو۔ جو آدمی ہمیں یاد آیا، دلشاد نہیں، شاد کیا نام ہے آپ کرو بھائی، تو بوڑھے ہو گئے یار، دیوبند ندیم شاد دیوبندی کا شعر یاد آیا، کہتا ہے کہ آباد کرے ہو جو فٹ پاتھ پر تو کیا رونا، چلے تھے تم بھی تو خود گھر کو مار کر ٹھوکر۔ جو لڑکا اپنے ابا اماں کی گالیاں اور جوتے اپنے بڑے بھائی کے اور باتیں اور لاتیں برداشت کرنے کی چھمتا نہیں رکھتا ہے اور اپنوں کی اس کو سننا گوارا نہیں ہوتی ہے، باہر جا کے وہ پھر غیروں کی جماداروں تک کی سنتا ہے، اتہاس گواہ اٹھا کر کے دیکھ لینا میں غلط نہیں۔ اگر جب ہمیں انہی کی سننا ہے تو اپنوں کی سن لینا، اپنوں کی ابا کی 4 باتیں سن لو گے تو محلے والوں کی نہیں سننا پڑے گا، اور اگر محلے والوں کی 4 باتیں سن لو گے تو آنے گاؤں والوں کی سننا نہیں پڑے گی، سمجھ رہے ہو؟ اب اگر گھر والوں کی نہیں سنو گے تو پھر باہر والوں کی سننی پڑے گی، اور جب سننے ہیں تو باہر والوں سے تو پھر گھر والے بڑھیا ہیں، انہی کے 4 جوتے کھا لو۔ اپنوں کی ہمیں 4 باتیں برداشت ہوتی نہیں ہیں، ہمیں قدر کرنی آتی کسی کے لیے۔ ہماری آنکھوں میں آنسو اور خوشی لبوں پر دونوں چیزیں تھی جب یہ تقریر کر رہا تھا، ہم کو دکھ رہا تھا اور ہمارا اندر سے دل یہ کہہ رہا تھا کہ اگر قوم نے ہماری طرح
हमें जैसे गंवाया ऐसे गंवा दिया तो बात खत्म। और अगर कौम ने कदर कर ली तो ये भविष्य का ताहिर गया भी बैठ पाएगा। लेकिन हम नहीं, हम बस मरने के बाद भी यार वो मौलाना मर गए बहुत बढ़िया, चले जिंदा है, चले वो जिंदा है का है, जो सोवा का है, जो खाइश का है, जो बोला का है, जो पहीश का है, जो चला का है, देखे का है। क्या यार अपने उलमा की कदर करना सीख लो मुसलमानों, बातिल कभी आपके की जरूरत नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं ये शेर इस बंदे की नजर करता हूँ कि और रसूल की तारीफ करते करते ये जज्बा पैदा हो जाता है कि जिक्र शान सरवर ने कर दिया है आईना, शान सरवर ने कर दिया है आईना, जिक्र शान सरवर ने कर दिया है ऐसे वैसे अब मेरा सामना नहीं, ऐसे वैसे अब मेरा सामना नहीं करते, दोस्ती निभाते हैं हम दगा नहीं करते। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने सुना, बड़ी मेहरबानी, दुआ कर लो। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. مولا کریم ہم تیرے گناہگار و خطاکار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہماری نافرمانیوں کو درگزر فرما. مولا تیرے آگے جھولی پھیلا کر اسے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. بھکاری کی جھولی میں ترس کھا کر بھیک ڈالی جاتی ہے, حق کوئی نہیں ڈالتا, نہ ہم حق مانگتے ہیں. ہماری جھولی میں بھی ترس کھا کر مغفرت کی بھیک ڈال دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنا دے. مولا جہنم سے ہماری نجات فرما لے, جہنم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما دے. مولا دنیا و آخرت ہم دونوں جگہ تیرے محتاج ہیں. مولا کریم ایمان پر خاتمہ نصیب فرما, قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب آسان فرما. مولا ابوالصراط پر آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرما. مولا میدان محشر میں جب سورج سروں پر ہو عرش کا سایہ نصیب فرما. جب نامہ اعمال کی تقسیم ہو مولا داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرما. مولا جب میزان عمل پر اعمال تولے جا رہے ہوں مولا نیکیوں والے ترازو کو اپنی رحمت سے بھاری فرما. مولا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کی سفارش ہمیں میدان محشر میں نصیب فرما. مولا ان بدعت والے کاموں سے جن کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی جبریل سے کہیں کہ سوکن سوکن ان کو لے جاؤ, انہوں نے میرے بعد دین میں نئی نئی بدعتیں نکالی تھی, ان کو میں جامع کوثر نہیں پلاتا. اللہ ایسے بدعت والے کاموں سے ہماری حفاظت کر کے آقا کے ہاتھوں سے میدان محشر میں کوثر کا جام عطا فرما. مولا بغیر حساب و کتاب کے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. اللہ ہم دنیا میں بھی تیرے محتاج ہیں, تیری خدائی کی کوئی حد نہیں, ہمارے بھکاری پن کی کوئی حد نہیں, تیری پڑھائی کی کوئی حد نہیں, ہمارے چھوٹا ہونے کی کوئی حد نہیں. مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان مہیا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. مولا جو نادار ہیں ان کی ناداری کو دور فرما. مولا پوری بستی کے اندر جو پریشان حال ہیں مصیبت زدہ ہیں مولا ان کی پریشان حالی اور مصیبتوں کو دور فرما. مولا سب کو تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی چاہے وہ کسی مسلک مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں مولا سب کے جان کی مال کی عزت اور آبرو کی بیٹیوں کی بچوں کی کاروبار کی گھر مکان کی مولا سب کی حفاظت فرما. سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. مولا اس مدرسہ عربیہ ہے اور علوم کو جس میں میرا بھی بہت خون مولا پسینہ سب شامل ہے, کلیجہ یہی ہے جسم کہیں بھی ہو مولا اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. مولا جن لوگوں نے یہ پروگرام کروایا ہے, جو علماء یہاں پر تشریف لائے اور جن لوگوں نے یہاں پر دامے دل میں خدمت
وجہ سے بھی حصہ لیا ہے، بالخصوص مولانا عبد الرازق صاحب، ہمارے بھائی عمران اور ہمارے جتنے بھائی ہیں سب کے تو نام بھی نہیں پتا، مولا سب کو نام بنام میں ودیت کے ایک ایک کی مغفرت فرما، مولا سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، جو مولا ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمیں یاد نہیں کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ سب عطا فرما، جو ہمارے حق میں برا ہے مولا اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں ان کے وسیلے سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔